السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے سامنے علم کی فضیلت اور علماء کے مقام پر گفتگو کریں گے۔ ناظرین، یہ بات ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ علم کتنی فضیلت والی چیز ہے اور علم کا کیا مقام ہے۔ علم وہ شے ہے جو انبیاء کی میراث ہے، اور علم طلب کرنے والا، خاص طور سے علم دین کا جو طالب ہوتا ہے، علم دین کی راہ میں نکلنے والا در حقیقت جنت کی راہ میں نکلتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو داؤد کتاب العلم کی روایت ہے، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو علم کی طلب کے لیے نکلتا ہے، اللہ رب العالمین اسے جنت کے راستے پہ چلاتا ہے، یعنی حقیقت میں وہ جنت کا راستہ طے کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِزًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ فرشتے ایک طالب علم کے لیے، علم حاصل کرنے والے کے لیے اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ اس کے اس عمل سے فرشتے اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اس کے لیے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحِيتَانِ فِي الْمَاءِ۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کہ عالم کے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزیں مغفرت کی دعا کرتی ہیں، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی ایک عالم کے لیے دعا کرتی ہیں، دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ فَضْلَ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ۔ ایک عابد ہوتا ہے اور ایک عالم ہوتا ہے۔ عالم وہ ہے جس کے پاس علم ہے، عابد وہ ہے جو بہت بڑا عبادت گزار ہے لیکن علم سے محروم ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عالم کی فضیلت عابد کے اوپر ایسے ہی ہے کہ جیسے سمجھو کہ چاندنی رات میں 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے، اس چاند کی جو فضیلت ستاروں کے اوپر ہے، یقیناً ستاروں کے جھرمٹ میں چاند کی روشنی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس چاند کے سامنے بے رونق ہو جاتے ہیں وہ ستارے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان ستاروں کے اوپر چاند کی جو فضیلت ہے، وہی فضیلت ایک عابد کے اوپر، ایک عالم کی ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنبِيَاءِ۔ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انبیاء نے درہم اور دینار کو وراثت میں نہیں چھوڑا ہے۔ وَإِنَّ الْأَنبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ انبیاء کرام نے دنیا میں مال اور دولت کو وراثت نہیں چھوڑا ہے، وَرَّثُوا الْعِلْمَ، انہوں نے علم کو اپنی وراثت بنا کر چھوڑا ہے۔ فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ، جس نے علم دین کو اختیار کر لیا، لے لیا، حاصل کر لیا، اس نے دنیا کی سب سے بڑی دولت حاصل کر لی۔ ناظرین، یہ علم کا مقام ہے، یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علم کا درجہ ہے۔ انسان غریب ہوتا ہے، فقیر ہوتا ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس کے مقام کو اونچا کرتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ غریب تھے، پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں تھے، ایک ٹائم کا کھانا کھاتے تھے، ایک ٹائم کا کھانا نہیں کھاتے تھے۔ ایسی زندگی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گزری تھی، لیکن آج پوری دنیا کے تمام مسلمان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیثوں کے سب سے بڑے راوی ہیں، سب سے زیادہ روایتیں ان سے موجود ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کے رسول کی حدیثوں کو سیکھا، ان کو یاد کیا، ان کو امت تک پہنچایا۔ ان کے علم نے ان کو شہرت دے دی۔ علم کبھی مرتا نہیں ہے، علم کبھی ختم نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ۔ جب انسان مر جاتا ہے اس کے عمل کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے۔ الا من ثلاثہ، مگر تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے کام آتی ہیں۔ الا من صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ تین چیزیں کون سی ہیں جو مرنے کے بعد بھی کام آتی ہیں؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں صدقہ جاریہ ہے۔ کوئی ایسا صدقہ کر کے چلا گیا جس کا سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری ہے۔ کوئی کنواں کھدوا دیا، کوئی راستہ بنوا دیا، کوئی ایسا صدقہ کر دیا جس سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ او علم ينتفع به، یہ علم چھوڑ کر گیا ہے، کتابیں چھوڑ کر گیا ہے، تقریریں چھوڑ کر گیا ہے، اس کے علم سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس کے علم سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ ناظرین، یہ علم کی فضیلت نہیں تو کیا ہے؟
یہ علم کا مقام نہیں تو اور کیا ہے۔ محترم ناظرین، حسد کرنا حرام ہے لیکن رشک کرنا جائز ہے۔ حسد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہے اور ہم یہ تمنا کریں کہ وہ نعمت اس سے چھن کر ہمیں مل جائے، یہ حرام ہے، بالکل حرام ہے، قطعی حرام ہے۔ لیکن ایک ہوتا ہے رشک، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کے پاس ہم نے دولت دیکھی، کسی کے پاس ہم نے عزت دیکھی، شہرت دیکھی، اب ہم یہ تمنا کریں کہ وہ دولت ہمارے پاس بھی آ جائے، اس کے پاس بھی رہے، ہمارے پاس بھی آ جائے، ہمیں بھی اتنی دولت مل جائے، ہمیں بھی اتنی عزت مل جائے، ہمیں بھی اتنی شہرت مل جائے، یہ جائز ہے، اس کو رشک کہا جاتا ہے، یہ جائز ہے۔ مگر دو چیزوں میں رشک اگر کیا جائے تو اس کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا حسد الا فی اثنتین، رشک کرنا، دوسرے کی نعمت کو دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ مجھے مل جائے، یہ دو چیزوں میں بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ کون سی دو چیزیں؟ رجل آتاہ اللہ القرآن، ایک وہ آدمی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی نعمت دی ہے، قرآن کا عالم بنایا ہے، قرآن کا قاری بنایا ہے، وہ دن رات قرآن پڑھتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کو دیکھ کر ہم یہ تمنا کریں کہ کاش مجھے یا میری اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ قرآن کا عالم بنا دے، تو یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے۔ اور دوسری چیز وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ، جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف طریقے کا مال دیا ہے، پیسے والا ہے، دولت والا ہے، اور اللہ کی راہ میں بے درے خرچ کرتا ہے، اس انسان کو دیکھ کر ہم یہ تمنا کریں کہ اے اللہ ہمارے پاس بھی اتنا مال آ جائے، تو یہ رشک کرنا یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ اندازہ لگائیں کہ علم، قرآن کے علم کو اللہ کے پیارے نبی نے رشک کرنے اور غبطہ کرنے کی اجازت ہی نہیں دی، بلکہ اس کو فضیلت والا عمل بتایا۔ انسان دنیا میں مال کے پیچھے بہت بھاگتا ہے، علم کے متلاشی کم نظر آتے ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ علم اور مال کے بیچ میں بڑا خوبصورت کمپیریزن کیا ہے کہ مال کے پیچھے بھاگنے والوں تم علم کے طلبگار بنو، دیکھو علم اور مال میں کوئی تناسب نہیں ہے، کوئی کمپیریزن نہیں ہے، کہاں علم ہے کہاں مال ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 12 طریقے سے کمپیریزن کیا ہے، 12 طریقے سے موازنہ کیا ہے علم کا اور مال کا، اور یہ ثابت کیا ہے کہ علم کی جو ویلو ہے، علم کا جو مقام ہے، علم کا جو درجہ ہے، وہ مال کو کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں دیکھو سب سے پہلی چیز، مال یہ بادشاہوں کی وراثت ہے، مال امیروں کی وراثت ہے، امیر مرتا ہے اس کے بچے اس کے مال کے وارث بنتے ہیں، بادشاہ مرتا ہے اس کی اولاد اس کی بادشاہت کی وارث بنتی ہے، لیکن علم یہ انبیاء کی وراثت ہے، علم اللہ کے رسولوں کی وراثت ہے۔ انبیاء کے جانے کے بعد جو علماء آئے، علماء انبیاء کے وارث ہیں، یہ علم کا مقام ہے۔ علامہ ابن قیم کہتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ علم یہ عالم کی حفاظت کرتا ہے، علم جس کے پاس ہوتا ہے علم اس کی حفاظت کرتا ہے، لیکن مال والا اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، مال والا اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے، لیکن علم علم والے کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنا دونوں کے بیچ میں فرق ہے۔ نمبر 3، علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ دیکھو مال خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، مال دینے سے کم ہوتا ہے، لیکن علم جتنا بانٹا جائے اتنا بڑھتا ہے، علم کو جتنا لوگوں تک پھیلایا جائے اتنے علم میں اور اضافہ ہوتا ہے، یہ علم کی فضیلت ہے۔ نمبر 4، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو مرتے ہی مال اپنا رشتہ ختم کر دیتا ہے، انسان مرا مال دوسروں کا ہو گیا، قبر میں مال کام آنے والا نہیں، لیکن علم زندگی بھر بھی کام دیتا ہے، قبر میں بھی کام دیتا ہے، انسان مر جاتا ہے قبر کی منزلوں کو پار کرنے میں بھی علم کام آتا ہے، علم انسان کی قبر میں بھی کام آتا ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن قیم کہتے ہیں نمبر 5، دیکھو علم مال پر حکم لگاتا ہے، علم دین یہ بتاتا ہے کون سا مال حلال ہے کون سا مال حرام ہے، کون سا کاروبار جائز ہے کون سا کاروبار ناجائز ہے، تو گویا کہ علم حکم لگاتا ہے مال پر، گویا مال محکوم ہے علم حاکم ہے، مال محکوم ہے، مال کے اوپر حکم لگایا جا رہا ہے، اور حکم لگانے والا کون ہے؟ علم ہے۔ نمبر 6، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ علم کی چھٹی فضیلت یہ ہے کہ مال تو سب کو حاصل ہوتا ہے، نیک کو بھی، بد کو بھی، کافر کو بھی، مومن کو بھی، لیکن علم دین یا علم نافع صرف بندے مومن کو اور نیک مومن کو، نیک بندے کو حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 7، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو جو مالدار ہوتا ہے اس کی ضرورت کس کو پڑتی ہے؟ غریبوں کو، محتاجوں کو، جن کے پاس کھانے کو کچھ نہ ہو وہ امیروں کے پاس جاتے ہیں، لیکن جو عالم ہوتا ہے، علم والا ہوتا ہے، اس کے پاس سب جاتے ہیں، بادشاہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے عالم کی، امیروں کو بھی ضرورت پڑتی ہے عالم کی، یہ علم کا مقام ہے کہ امراء کو، ملوک کو، بادشاہوں کو بھی عالم کی ضرورت پڑتی ہے۔ نمبر 8، علامہ ابن قیم کہتے ہیں علم کی 8ویں فضیلت یہ ہے کہ مال والا صبح کو مالدار ہوتا ہے، شام کو غریب ہو جاتا ہے، لٹ جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، صبح کو امیر تھا شام کو فقیر ہو جاتا ہے،
لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو کبھی فنا نہیں ہوتی۔ علم والا ہی رہتا ہے، اس کو فنا کا ڈر نہیں رہتا ہے۔ نمبر 9، علم کی نویں فضیلت علامہ ابن قیم نے یہ بتائی کہ علم انسان کو دین کی طرف لے کر جاتا ہے، آخرت کی طرف بلاتا ہے، اور مال انسان کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔ انسان کو دنیا کی طرف بلانے والا مال ہے، اور دین کی طرف اور آخرت کی طرف بلانے والا یہ علم ہے۔ اور نمبر 10، علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں علم کی 10ویں فضیلت یہ ہے کہ مال والا اپنے مال کی وجہ سے کبھی کبھی ہلاک بھی ہو جاتا ہے۔ پیسے والے لوگ ہیں، بینک سے پیسہ نکال کے آ رہے ہیں، راستے میں چوروں نے حملہ کر دیا، پیسے کے لیے جان لے لی۔ مال ایک ایسی چیز ہے اس کی وجہ سے جان چلی جاتی ہے، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے جو انسان کی جان بچاتا ہے۔ مال جان گنوا دیتا ہے، علم جان بچاتا ہے، دنیا میں بھی انسان کو زندگی دیتا ہے اور آخرت کی زندگی کو بھی بہتر بنانے کا کام کرتا ہے۔ اور نمبر 11، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو مال بھی بڑی ضروری چیز ہے، لیکن مال کے ذریعے جو خوش قسمتی ملتی ہے، مال کے ذریعے جو تازگی ملتی ہے، مال کے ذریعے جو نام ملتا ہے، جو عزت ملتی ہے، وہ وقتی ہوتا ہے، وہ دنیا بھر ہوتا ہے۔ لیکن علم کے ذریعے جو سعادت ملتی ہے وہ پائیدار ہوتی ہے۔ علم کے ذریعے جو انسان کی قسمت سنورتی ہے وہ پائیدار اور باقی رہنے والی ہوتی ہے۔ اور نمبر 12، علامہ ابن قیم کہتے ہیں کہ دیکھو مال ایک ایسی چیز ہے کہ مال کی وجہ سے انسان کی عزت ہوتی ہے۔ انسان کی ذات کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اس کے مال کی عزت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے مالدار ہوتے ہیں، جب ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے لوگ ان کو سلام کرتے ہیں، ان کی جی حضوری کرتے ہیں، چمچہ گیری کرتے ہیں، اور مال ختم ہوتی کوئی ان کو پوچھتا نہیں ہے۔ لیکن علم ایک ایسی چیز ہے کہ علم والے کی ذات کی وجہ سے، اس کی ذات سے لوگ محبت کرتے ہیں، اس کے علم کی وجہ سے اس کی ذات محبوب بن جاتی ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے کہ عالم سے اس کی ذات سے محبت کی جاتی ہے، لیکن مالدار سے صرف اس کے مال سے محبت کی جاتی ہے، اس کی ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے علم اور مال کے بیچ میں بڑا خوبصورت کمپیریزن کیا تھا، جو ناظرین میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ ہے علم کا مقام۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں لوگوں کی 2 قسمیں بتائی ہیں، ایک جو علم والے ہیں اور ایک جو بے علم والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے علم والوں کو عالم کہا ہے اور بغیر علم والوں کو اندھا کہا ہے۔ فرمایا افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق کمن هو اعمی، آپ کے اوپر جو حق اترا ہے اس حق کو جاننے والا، اس کا علم رکھنے والا کیا اس کی طرح ہے جو اندھا ہے؟ گویا اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں عالم کو عالم کہا اور غیر عالم کو جو عالم نہیں اس کو اندھا کہا۔ یہ علم کی فضیلت نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین، ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے بصیرت۔ انسان سے جب اس کی بصارت چھن جائے تو وہ اندھا ہو جاتا ہے، لیکن جب بصیرت ختم ہو جائے تو انسان دل کا اندھا ہو جاتا ہے۔ اور یہ بصیرت کہاں سے ملتی ہے؟ یہ انسان کو علم سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا انہا لا تعمى الابصار، آنکھیں اندھی نہیں ہوتی ہیں، ولیکن تعمى القلوب التي في الصدور، بلکہ سینوں کے اندر جو دل ہے، سینوں کے اندر چھپے ہوئے دل اندھے ہوتے ہیں۔ اور دل کب اندھے ہوتے ہیں؟ جب دلوں کے اندر نور بصیرت نہیں ہوتا ہے، علم نہیں ہوتا ہے۔ علم انسان کے دل کو بصیرت عطا کرتا ہے۔ علم کی یہ فضیلت ہے ناظرین، علم کا یہ مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرنے کا حکم دیا کہ اے نبی آپ دعا کیجئے قُل رب زدنی علما، اے نبی آپ یہ دعا کیجئے کہ اے میرے رب میرے علم میں زیادتی عطا فرما، میرے علم میں اضافہ عطا فرما۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں لو کان شیء اشرف من العلم، اگر علم سے زیادہ مقام و مرتبے والی کوئی چیز ہوتی، علم سے زیادہ معزز اور مکرم کوئی چیز ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رسول کو وہ مانگنے کا حکم دیتا۔ اللہ نے پورے قرآن میں آپ دیکھیے کہیں پر بھی اپنے نبی سے نہیں کہا کہ اور مال مانگو اور عزت مانگو اور نام مانگو اور شہرت مانگو، لیکن علم ایک ایسی چیز ہے اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اے نبی آپ دعا کیجئے اے اللہ مجھے مزید علم عطا فرما۔ تو محترم ناظرین، یہ ہے علم کی فضیلت اور علم کا مقام۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے، اور یہ علم کی نعمت اللہ تعالیٰ جسے دے دے سمجھ جائیے کہ اللہ رب العالمین اس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ فرما رہا ہے۔ بخاری شریف کتاب العلم کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا اور خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے رب العالمین علم دین عطا فرماتا ہے۔ تو گویا علم دین کی دولت اللہ رب العالمین اسی کو دیتا ہے جس سے اللہ رب العالمین راضی ہوتا ہے، جس سے خوش ہوتا ہے۔ علم دین کی دولت سب کو نہیں ملتی۔ ناظرین، یہ علم کی فضیلت ہے۔ اب آئیے علماء کے مقام پر بھی ہم کچھ روشنی ڈالیں۔ علماء کا مقام کیا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں؟ ناظرین،
ہم دنیا میں جب کسی کو گواہ بناتے ہیں اپنے امور میں، اپنے معاملات میں، تو اسی کو گواہ بناتے ہیں جس کے اوپر ہمیں اعتماد اور بھروسہ ہوتا ہے۔ رب العالمین نے دنیا کی سب سے بڑی چیز پر یعنی توحید کے اوپر گواہ بنایا ہے۔ کس کو بنایا ہے؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 18 دیکھیے، شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ رب العالمین گواہی دے رہا ہے، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، والملائکۃ، اور اللہ کے ساتھ یہ گواہی اس کے فرشتے دے رہے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور ساتھ میں اہل علم جو علم والے ہیں وہ بھی یہ گواہی دے رہے ہیں۔ غور کریں ناظرین کرام کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بعد فرشتوں کا ذکر کیا اس گواہی میں، اور فرشتوں کے ساتھ اس گواہی میں شامل کیا ہے اہل علم کو۔ اسی لیے امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، هذه الآیۃ دلیل علی فضل العلم وشرف العلماء وفضلہم، یہ آیت علم کی فضیلت پر اور علماء کے مقام و مرتبہ پر بہت بڑی دلیل ہے، اس لیے کہ اگر ان سے بھی زیادہ مقام و مرتبہ والا کوئی ہوتا تو رب العالمین فرشتوں کے ساتھ ان کو ذکر کرتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہادت اور گواہی میں فرشتوں کے ساتھ اگر کسی کو شامل کیا ہے تو علماء کو شامل کیا ہے، گویا اللہ کی نظر میں علماء یہ ثقہ ہیں، بھروسے کے قابل ہیں۔ ناظرین کرام، علماء کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ ان کو کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سورہ زمر کے اندر، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اے نبی آپ فرما دیجئے کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے 28ویں پارے میں فرمایا، يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کا مقام اور مرتبہ بڑھا رہا ہے، ان کے درجے کو بڑھا رہا ہے، اور اہل علم کے مقام اور مرتبے کو بڑھا رہا ہے۔ یہ علماء کا مقام اور مرتبہ ہے ناظرین کرام۔ علماء کا یہ مقام ہے کہ جب دینی مسائل میں ہمارے سامنے کوئی پرابلم آ جائے، کوئی ایسی پیچیدگی آ جائے، تو ہمیں فوراً حکم دیا گیا کہ ہم اہل علم سے رجوع کریں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جہاں پر بھی تمہیں معلومات نہ ہو تم اہل علم سے رجوع کرو، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم دین کی دولت سے نوازا ہے۔ علماء اللہ رب العالمین کی مراد اور مفہوم کو سمجھنے والے ہیں۔ قرآن کریم کی آیتوں کا جو معنی اور مطلب ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ معنی اور مطلب سارے لوگ نہیں بتا سکتے، یہ جو مضبوط علم والے وہی لوگ بتا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت کے اندر فرماتا ہے، وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، لوگوں ہم تمہارے لیے بڑی مثالیں بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، مگر یہ مثالیں سارے لوگ نہیں سمجھ سکتے، یہ مثالیں وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو عالم ہوں۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معنی اور مراد کو سمجھنے والے علماء ہیں، اور ناظرین کرام، اللہ رب العالمین سے حقیقت میں ڈرنے والے، اس سے حقیقت میں خوف کھانے والے علماء ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ رب العالمین سے حقیقت میں علماء ڈرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس سے مراد وہ علماء ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو جاننے والے، العلماء العارفون بہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت رکھتے ہیں، اس لیے کہ کلما کان العبد، بندہ جس قدر اپنے رب کو پہچانے گا، اپنے رب کی معرفت حاصل کرے گا، کانت الخشیۃ اعظم، اتنا ہی زیادہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوگا۔ اس امت کے لیے علماء کا وجود ضروری ہے۔ جب دنیا سے علماء ختم ہو جائیں گے اور علماء کی جگہ جاہل لوگ لے لیں گے، علماء کے ختم ہونے سے یہ امت بہت سارے فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ بخاری شریف کتاب العلم کی 100 نمبر کی حدیث آپ دیکھیے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے علم کو اچانک نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لے گا، دنیا سے علماء دین چلے جائیں گے، حتیٰ اذا لم یبق عالما، جب کوئی عالم نہیں بچے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، فسئلوا فافتوا بغیر علم، اور جب جاہلوں سے لوگ فتوے پوچھیں گے تو وہ جاہلانہ طریقے سے بغیر علم اور دلیل کے فتوے دیں گے، ان کے فتوے جہالت پر مبنی ہوں گے، وہ غلط فتوے دیں گے، اور ان فتووں پر عمل کر کے لوگ بھی گمراہ ہوں گے اور وہ بھی گمراہ ہوں گے۔ ناظرین کرام،
یہ علماء کا مقام ہے، لہٰذا ہماری یہ ذمہ داری ہے ہم علماء کی تعظیم اور توقیر کریں، ان کے مقام کو سمجھیں، ان کی خبر گیری کریں، جو ضرورت مند ہوں ان کی ضرورتیں پوری کریں، وہ بیمار ہوں ان کی عیادت کریں، ان کا انتقال ان کے جنازوں میں شریک ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان من اجلال اللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی کی اگر تعظیم کرتے ہو، اگر اللہ کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہو تو اکرام ذی الشیبۃ المسلم، کوئی بوڑھا مسلمان ہے، بزرگ مسلمان ہے، اس کا احترام کرو۔ اس کا احترام کرنا یہ اللہ رب العالمین کے اجلال، اس کی تعظیم کا ایک تقاضا ہے۔ اگر اللہ کی ہم تعظیم کرتے ہیں، اگر ہم اللہ رب العالمین کے مقام و مرتبے کو سمجھتے ہیں تو کوئی مسلمان اگر بوڑھا ہے، بزرگ ہے تو ہم اس کی بھی عزت کریں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وحامل القرآن، وحامل القرآن، اور قرآن کا جو عالم ہے، غیر الغالی والجافی فیہ، جو قرآن کے سلسلے میں غلو نہیں کرتا ہے، جو قرآن سے بے عمل نہیں ہے، قرآن پر عمل بھی کرتا ہے اور غلو نہیں کرتا ہے، ایسے عالم کے مقام و مرتبے کو سمجھا جائے، اس کی تعظیم اور توقیر کی جائے، تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی تعظیم اور توقیر کا ایک تقاضا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے سلف صالحین کے واقعات اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہ علماء کی بڑی قدر کرتے تھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرتے تھے، ان کے احوال پر نظر رکھتے تھے، علماء کا بڑا احترام کرتے تھے۔ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں اللہ کے پیارے نبی کے، یہ ان صحابہ میں سے ہیں جو قرآن کریم کی کتابت کرتے تھے، اللہ رب العالمین کی طرف سے جب وحی نازل ہوتی تھی اس کو لکھا کرتے تھے، اور یہ زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم فرائض کے بہت بڑے عالم تھے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ زید ابن ثابت کھچر پر سوار ہونے لگے تو انہوں نے ان کی لگام تھام لی۔ حضرت زید ابن ثابت کہنے لگے یہ کیا کر رہے ہو، ہٹ جاؤ۔ کہا کہ نہیں آپ علماء میں سے ہیں، ہاکذا یفعل بالعلماء، علماء کی تعظیم کرنا، علماء کا احترام کرنا یہ ہماری شریعت نے ہمیں سکھایا ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مشہور کتاب العقیدۃ الطحاویہ جو مدارس کے اندر نصاب میں شامل ہے، جس میں ہمارا اسلامی عقیدہ بیان کیا گیا ہے، انہی اسلامی عقیدے کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد امام طحاوی فرماتے ہیں کہ ہم علماء کی عزت کرتے ہیں۔ علماء السلف من السابقین ومن بعدهم من التابعین اہل الخیر والاثر واہل الفقہ والنظر لا یذکرون الا بالجمیل ومن ذکرهم بسوء فهو علی غیر السبیل۔ امام طحاوی کہتے ہیں کہ سلف صالحین میں جو علماء گزرے ہیں اور بعد میں بھی جو علماء آئے ہیں، یہ علماء اہل الخیر والاثر، یہ اہل خیر ہیں، یہ بھلائی والے علماء ہیں، وَأَهْلُ الْفِقْهِ وَالنَّظَرِ، یہ دین کی سمجھ رکھنے والے اور دین پر غور و فکر کرنے والے علماء ہیں۔ لَا يُذْكَرُونَ إِلَّا بِالْجَمِيلِ، ان علماء کا جب بھی ذکر کیا جائے گا ذکر خیر کیا جائے گا، اچھے طریقے سے ان کا ذکر کیا جائے گا، ان کی تعریف کی جائے گی، ان کے لیے رحمت کی دعائیں کی جائے گی۔ وَمَنْ ذَكَرَهُمْ بِسُوءٍ، اور ان علماء کی توہین کرنے والا، ان کے اوپر اعتراضات کرنے والا، ان کے اوپر نکتہ چینیاں کرنے والا، ان کے مقام و مرتبے کو گرانے کی کوشش کرنے والا، امام طحاوی فرماتے فہو علی غیر السبیل، وہ سلف صالحین کے طریقے پر نہیں ہے، وہ صحابہ اور تابعین کے طریقے پر نہیں ہے، وہ صحیح عقیدے پر نہیں ہے۔ گویا علماء کا احترام اور تعظیم و توقیر ہمارے عقیدے میں شامل ہے ناظرین کرام۔ اسی لیے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو بہت مشہور امام اور عالم گزرے ہیں، وہ کہتے تھے کہ من استخف بالعلماء فقد ذهبت آخرتہ، جو علماء کی تحقیر کرتا ہے، جو علماء کو حقیر جانتا ہے، اس کی آخرت چلی گئی، اس کی آخرت برباد ہو گئی۔ علماء کے مقام اور مرتبے کو نہ سمجھنا یہ اپنی آخرت کو برباد کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے امام اوزاعی کہتے ہیں کہ الوقیعۃ فی اہل العلم، اہل علم کو برا بھلا کہنا، اہل علم پر اعتراض کرنا، ان کی آبرو پر حملے کرنا، من کبائر الذنوب، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ ناظرین کرام، ہماری شریعت، کتاب و سنت اور سلف صالحین کے یہ اقوال بتاتے ہیں کہ ہم علم کی فضیلت کو سمجھیں، ہم علماء کے مقام کو سمجھیں، علماء کا مقام ہم اور لوگوں کو نہ دیں، علماء کا جو احترام ہے اس احترام کو سمجھیں۔ دینی مسائل کے سلسلے میں ہم ہر ایرے غیر نتو خیرے سے رجوع نہ کریں، ہم علماء سے رجوع کریں، اہل علم کی قدر و قیمت کو سمجھیں، اور اگر ہم اس معاملے میں تفرید کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو ہم اس صحیح منہج پر نہیں ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں رب العالمین ہمیں علم کی فضیلت کو سمجھنے اور علم دین ہم سب کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں علماء کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔